आज वजीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे, जबकि मुल्की सरहदों पर भारत की जानब से जंगी जुनून को हवा दी जा रही है। अमन का आलमी दिन और क्या पाक भारत के अवाम करीब आ पाएंगे? हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, हर मैदान में, हर तूफान में, हर मुश्किल में जीतेंगे। और खेलों के सबसे बड़े मुकाबले में पाकिस्तान की लाज रखने वाला नायाब हीरा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। जंग और अमन, एक तरफ इस्लामाबाद, नई दिल्ली और न्यूयॉर्क में मीटिंग्स, इजलास, बयानात चल रहे हैं पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान, और फिर इंडिया में भी भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने तीसरे रोज़ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल के साथ और सीनियर इंटेलिजेंस एहलकारों के साथ मुलाकातें की और कंट्रोल लाइन पर भी झड़पें जारी हैं। लेकिन आज अमन का बैनुल-अक़वामी दिन भी है और अमन के फ़रोग़ के लिए हमने दो पाकिस्तानी और दो भारतीय नौजवानों का आमना सामना करवा रहे हैं। हुकूमतों के दरमियान जैसे भी ताल्लुकात हों, लोगों के दरमियान रवाबित रहने चाहिए। और मुलाकात करेंगे हैदर अली से, पैरालंपिक्स में पाकिस्तान के वाहिद तमगा जीतने वाले एथलीट। उनकी कहानी बहुत मुतासिर है। लेकिन शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। आज जहां वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय सिफारती जारियत को नाकाम बनाने के लिए मसला कश्मीर पर दलाइल से भरपूर खिताब कर रहे हैं, वहीं मुल्की सरहदों पर भी भारतीय फोर्सेस ने अपना दबाव बढ़ा दिया है और सरहद पार से जंगी जुनून की फिजा को परवान चढ़ाया जा रहा है। जानिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ जहां पाकिस्तानी वजीर आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे और भारतीय जारहियत और पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में भारतीय मुदाखलत का पर्दा चाक करेंगे, वहीं भारत की जानब से जंगी जुनून को हवा दी जा रही है। मंगल के रोज भी भारतीय अफवाज की जानब से कंट्रोल लाइन पर जारहियत की कोशिश की गई, जबकि भारत के अंदर मुख्तलिफ फौजी और गैर फौजी हल्के पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स का मुतालबा कर रहे हैं। इस सूरत हाल से निपटने के लिए वजीर आज़म ने मुल्क की दिफा की सूरत हाल पर आर्मी चीफ से राब्ता भी किया है। पाकिस्तानी अफवाज ने भी भरपूर तैयारी कर ली है और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के जरिए भारतीय हुक्मरानों को पैगाम दिया है कि वो इस तरह के इंतहाई कदम से बाज रहें। अफवाज पाकिस्तान ने दिफाई हिकमत अमली के तहत ऑपरेशनल तैयारियों का आगाज भी किया है। ताहम संजीदा पाकिस्तानी हल्कों का कहना है कि भारत की जानब से जंग की धमकियां महज धमकियां हैं और दोनों ममालिक का मीडिया हकायक के बरक्स कशीदगी को हवा देकर जंगी माहौल पैदा कर रहा है। उधर दो अमरीकी सेनेटर्स ने एक बिल पेश किया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का सहूलतकार मुल्क करार देने की तजवीज़ पेश की है। क्या ये भारत की जानब से सिफारती दबाव बढ़ाने के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की एक और कोशिश है, और क्या पाकिस्तान इसका जवाब दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग से हासिल होने वाली आलमी हिमायत से दे पाएगा? इस मामले में के लिए मजीद इंसाइट के लिए हम बात करें साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से, जो मुल्तान से हमें ज्वाइन करें। शाह साहब, किस हद तक ये चहमगोयां हैं, जंग की जो बातें हो रही हैं और जो सरहद पर मुबैना तौर पर भारत जो है ट्रूप मूवमेंट्स कर रहा है? मैं समझता हूं कि बड़ा वाज़े तौर पर पाकिस्तान को पैगाम देना चाहिए कि आप अपने अंदरूनी मामलात अगर नहीं सुलझा सकते तो पाकिस्तान पर मलबा क्यों फेंक रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि मामलात बेहतर हों और अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर है आपका जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस है, दुनिया उससे इनकार नहीं कर सकती और दुनिया इससे लाताल्लुक भी नहीं रह सकती। कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट है और ये पूरे खित्ते के अमन को बर्बाद कर सकता है। शाह साहब, जब आप वज़ीर ख़ारजा थे, 2008 में मुंबई हमले हुए थे, तब भी इसी किस्म की बातें हो रही थी, जंग की बातें हो रही थी और दुनिया की तवज्जो उस वक्त पाकिस्तान पे मरकूज़ थी। तो उस वक्त किस तरह से मामलात को सुलझाया गया? ऑब्वियसली देखिए, जो वर्ल्ड प्लेयर्स थे उन्होंने इंगेज किया था और भारत को समझाया था कि इस किस्म की हमाकत की इजाज़त वो उनके अपने मफाद भी नहीं है और भारत भी जानता है कि अगर वो समझता है कि पाकिस्तान, अगर फर्ज कीजिए वो कोई यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सोचते हैं, तो क्या ख्याल है पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा? पाकिस्तान खामोश बैठा रहेगा? और खुदा ना खास्ता अगर ऐसी चीज़ होती है
تو یہ اٹ کین ایسکلیٹ انٹو اے فل اسکیل پرابلم. کچھ یہ حد تک آپ کے خیال میں کچھ حد تک یہ نفسیاتی دباؤ کے لیے بھی سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے نفسیاتی دباؤ کے لیے بھی آپ کرنا چاہیں تو یہ بڑا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے. اس کی کوئی گنجائش یا اجازت دنیا کو نہیں دینی چاہیے. یہ بہت حساس اور بڑا نازک مسئلہ ہے اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا غافل نہ رہے. اقوام متحدہ کا یہ جو فورم ہے یہ بہت امپورٹنٹ فورم ہے. پرائم منسٹر پاکستان کو اس فورم کو استعمال کرنا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ پاکستان کا موقف کیا ہے. دو ٹوک موقف بیان کریں اور بھارت کے جو اندرونی انتشار ہے اس پہ انہیں کہیں کہ وہ قابو پائیں. آج ان کی مرکزی حکومت جو ہے وہ ان کی پالیسی مقبوضہ کشمیر کی حکومت سے تضاد کر رہی ہے. وہاں کی اپوزیشن مطمئن نہیں ہے, سول سوسائٹی مطمئن نہیں ہے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہو رہی ہیں اس کی داستانیں آج دنیا میں ہیں. بھارت ان سے توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے جو کہ بہت خطرناک ہے. شاہ صاحب, پاکستان کے پاس اس وقت کیا لیوریج ہے؟ پاکستان کے پاس ایک ہی بات ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہم استحکام چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اس خطے کے جو مسائل ہیں, ہم چاہتے ہیں جو دہشت گردی کا پاکستان مقابلہ کر رہا ہے, ہم جو اپنی مغربی سرحد پر توجہ دے رہے ہیں, وہاں کے ایریاز کو ہم کلین اپ کر رہے ہیں, اس پر ہمیں کام کرنے دیا جائے. اگر پاکستان کی توجہ بانٹی گئی, اگر ہماری مشرقی سرحد کو بھی وہاں بھی بگاڑ پیدا کیا گیا تو مغرب پہ ہمارا ایفرٹ جو ہے, جو نیشنل گلوبل ایجنڈا ہے فائٹ اگینسٹ ٹیررزم, وہ متاثر ہوگا. پاکستان کو دنیا کو باخبر کرنا چاہیے کہ دنیا نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے مالی طور پر اور انسانی طور پر. آپ دیکھیں کہ آئی ایس ایف کی فورسز, وہاں کتنے ممالک نے اپنی فورسز کو کمٹ کیا, بہت سی وڈرا کر گئی ہیں, لیکن آج بھی دیکھیں بلینز آف ڈالرز وہاں خرچ ہوئے ہیں اور آج دنیا اس سے بالکل لا تعلق ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن ایک یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ انڈیا جو ہے اپنے پروپیگنڈا تو اس کو فروغ دے رہا ہے, بلکہ افغانستان کے ساتھ بھی مل رہا ہے, بنگلہ دیش کے ساتھ بھی مل رہا ہے. بات ہو رہی ہے کہ سارک کا بوائیکاٹ ہوگا جو افغانستان بھی کرے گا اور شاید بنگلہ دیش بھی کرے. دیکھیے تو اگر سارک کا وہ بوائیکاٹ کریں گے تو اس سے اس خطے کو فائدہ ہوگا. سوچنے کی بات یہ ہے, سارک میں اگر وہ نہیں آئیں گے تو اس سے آپ پورے یہ جو فورم ہے اس کو بے معنی کر دیں گے. آج پاکستان جو ہے میزبان ہے, ہمیں دنیا بلاتی رہی ہے, جہاں جہاں ہمیں دعوت دی گئی ہم جاتے رہے ہیں. آج پاکستان میزبانی کر رہا ہے اور اگر ہندوستان خود نہیں آتا, وزیر اعظم ہندوستان نہیں آتے اور وہ افغانستان کو ساتھ ملا لیتے ہیں, بنگلہ دیش کو ساتھ ملا لیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارک کے فورم کو, اس کی پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ڈیلیوری کم رہی ہے, گفتگو زیادہ اور عملی کام کم رہا ہے, تو اس قدم سے تو سارک کو آپ دفن کر دیں گے. پھر اب یہ بھی دیکھنا ضروری ہے, مثال کے طور پر نیو یارک میں حملے ہوئے, اس میں ایک افغان شخص جو ہے ملوث تھا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس نے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا 2011 میں. اس کے علاوہ انڈیا اور افغانستان یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک قرار دیا جا چکے. تو یہ پاکستان کے لیے تو ایک امیج پرابلم تو ہے نا پاکستان کی. پاکستان نے دہشت گردی کا جس جواب مردی سے مقابلہ کیا ہے, دنیا اس سے غافل نہیں ہو سکتی کہ پاکستان نے کتنی بڑی قیمت چکائی ہے. پاکستان نے مالی طور پر, جانی طور پر جو قیمت ادا کی ہے, ہمارے شہریوں نے, ہمارے سپاہیوں نے, ہماری پولیس نے, ہمارے جوانوں نے, آفیسرز نے جتنی جانیں دی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ 65 اور 71 کی جنگ میں ہماری اتنی شہادتیں نہیں ہوئیں جتنی اس دہشت گردی کی جنگ میں ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. دنیا کو یہ بھی تو دیکھنا ہوگا, صرف انہیں بھارت کے پروپیگنڈے میں نہیں آنا. دنیا غافل نہیں ہے, دنیا بھی حقائق جانتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک ایفیکٹو ڈپلومیسی کے ذریعے اپنا پوائنٹ آف ویو وہاں اجاگر کرنا چاہیے. اقوام متحدہ جو اجلاس ہو رہا ہے, یو این جنرل اسمبلی جو ہو رہی ہے, اس میں دنیا کی لیڈرشپ موجود ہے اور پرائم منسٹر کے پاس یہ سنہری موقع ہے کہ پاکستان کے موقف کو بڑے واضح طور پر بیان کیا جائے. دیکھیے پاکستان نے تو ہر حد تک کوشش کی ہے. آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے زمانے میں
बैकडोर डिप्लोमेसी से भी काम लिया गया, लेकिन बात आगे न बढ़ सकी। और इस वक्त आप देखें जो मुतासरीन हैं कश्मीरी, आज उनकी कैफियत तो देखें। आज जो निहत्ते कश्मीरी वहाँ एहतजाज कर रहे हैं और हजारों की तादाद में जो लोग निकल रहे हैं, वो किसी के इशारे पे लोग नहीं निकलते। वो अपनी बेटियों को, अपनी ख्वातीन को जो जुलूसों में शामिल हो रही हैं, बच्चियों को जो जिस तरह वहाँ मारा जा रहा है, लोगों को नाबीना किया जा रहा है, पैलेट्स फायर किए जा रहे हैं, आपका ख्याल है कि किसी के इशारे पे कोई ऐसा करता है? जब तक लोग ज़हनी तौर पर और नजरियाती तौर पर इस चीज़ पर कायल ना हो सके कि हमें जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें हक नहीं मिल रहा, हमें बर्बरियत के जरिए कुचला जा रहा है, वो इस तरह बाहर नहीं निकलते। लेकिन शाह साहब चंद बैनुल-अक़वामी ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली तंजीमों ने कुछ आवाज़ उठाई, कुछ बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी आवाज़ उठाई, लेकिन इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ, किसी ने और ने नोटिस तो नहीं लिया। करेक्ट, आप सही कह रही हैं। जितनी दुनिया को इस इशू पर तवज्जो देनी चाहिए थी, दुनिया नहीं दे रही। देखिए, मैं समझता हूँ कि दुनिया जो और अहम ममालिक हैं वो गफलत न बरते, और अगर ये मामला बिगड़ गया तो उनके जो लार्जर इंटरेस्ट है, जो लार्जर ग्लोबल इंटरेस्ट है, वो मुतासर होगा, और वो किसी के मफाद में नहीं है, भारत के मफाद में भी नहीं है, पाकिस्तान के यकीनन मफाद में नहीं है। हम अमन चाहते हैं, हम इस्तेहकाम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये मसला हमने पैदा नहीं किया, ये हिंदुस्तान की नाकाम पॉलिसी, जो उनकी नाकाम कश्मीर पॉलिसी है, उसका ये नतीजा है। ये साल हा साल का बिगाड़ है जो एक लावे की तरह फट रहा है। भारत को अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी करनी होगी। वो प्रोपेगेंडा के ज़रिए, वो नफ्सियाती दबाव के ज़रिए हालात तब्दील नहीं कर सकता। मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत तेज़ी से बदल चुके हैं और उन्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। शाह महमूद कुरैशी साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद अभी हमने जंग की बातें की, फिर बातें करेंगे अमन की। न्यूज़ वॉइस में एक बार फिर खुश आमदीद। जंग की बातें हमने बहुत कर ली और आज अमन का आलमी दिन भी है। पाक भारत में हालिया कशीदगी और क्या दोनों करीब आ पाएंगे, इसके लिए दोनों लोगों के रवाबित जो हैं उनमें ज़्यादा इजाफा होना चाहिए, और इसीलिए हमने आज दो नौजवान पाकिस्तानी और दो नौजवान इंडियंस को आमने सामने बिठाया है। मैं इनका तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद में हैं नमीर औरंगज़ेब जो फ्रेंच ट्रांसलेटर हैं, और राजकुमार जो एक NGO में काम करते हैं। दिल्ली में हमारे साथ मधुलिका नरिसमन है जिन्होंने MA सोशियोलॉजी किया है। इसके अलावा रवि नितेश हैं जो इंजीनियर है। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने का। सबसे पहले मैं आप दोनों से पूछूंगी, राज और नमीर, जब आप इंडिया या इंडियंस के बारे में सोचते हैं, कोई ऐसा जहन में इमेज आता है, कोई जुमला, एक चीज़ बताइए। इमेज की अगर बात करें तो डेफिनेटली जो हम लोगों ने स्टार प्लस सबसे ज़्यादा देखा हुआ है, बचपन में भी देखा हुआ है, अभी भी कुछ ड्रामे आते हैं इंडिया के, बहुत ज़्यादा मेकअप हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी है, बहुत ज़्यादा वो उनके गॉड्स हैं, उनके बारे में वो जहन में आता है। और राज, आपके जहन में क्या आता है? देखिए, लाइक नॉट जस्ट इंडियंस, और भी दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं तो स्टेरियोटाइप्स होते हैं हर मुल्क के बारे में। तो जब इंडिया की बारी आती है तो हम हमेशा सोचते हैं कि एक तो हमारे क्रिकेट रेवल हैं वो, ठीक है, तो although we lose every time बट चलो, उसके अलावा यही है कि हमारे ये वो नेबर हैं जो हमें सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ मैं दिल्ली में मधुलिका सबसे पहले आपसे पूछूंगी, जब आप पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं या पाकिस्तानियों के बारे में सोचती हैं, कोई ऐसी इमेज आती है, कोई जुमला, कुछ क्या आता है जहन में सबसे पहले? आई थिंक जो मैंने सबसे ज़्यादा सुना है और थोड़ी बहुत जितनी मेरी इंटरेक्शन अगर किसी से हुई हो तो आई थिंक दे वेरी वार्म पीपल, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड। और रवि, आपके जहन में क्या आता है जब आप पाकिस्तान या पाकिस्तानियों के बारे में सोचते हैं? जब मैं पाकिस्तान के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बड़ी खुशनुमा सी कुछ जगह होगी जहाँ लजीज कुछ कबाब मिल रहे होंगे और कुछ
अच्छी जो है बिल्कुल बिरयानी वगैरह जो है उसकी खुशबू, वो मतलब काफ़ी खान पकवान वगैरह। और इसके अलावा क्रिकेट का तो खैर जैसा वहाँ पे भी किसी ने बताया कि क्रिकेट राइवल्स हैं तो क्रिकेट की बातें हैं। और इसके अलावा मुझे लगता है कि कल्चरली काफ़ी रिच होगा पाकिस्तान, और मतलब इच्छा है कि ज़रूर वहाँ पे एक बार जो है देखा जाए कि किस तरह का पाकिस्तान है और किस तरह वहाँ पे तमाम सारी जगह हैं। तो पाकिस्तानीज़ के बारे में जहाँ तक मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो हमारे ही जैसे लोग होंगे, क्योंकि जो शेयर्ड मतलब कल्चर जो था वो तो शेयर्ड ही था अपना, तो कुछ ऐसे लोग वहाँ भी होंगे जैसे यहाँ पे हैं, तो उसी तरह कुछ ऐसा ही लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा स्टीरियोटाइप जो दिमाग में है वो ऐसा ही है, अब वो कैसा है। सही। मधुलिका, अगर आप कोई सवाल यहाँ करना चाहें नमीर से और राज से, कोई एक सवाल क्या करना चाहेंगी? That's really limiting me. कितने सारे सवाल होंगे आप समझ सकती हैं। पहला कोई सवाल टॉप ऑफ योर हेड, सबसे पहला सवाल। I think जो क्रेज यहाँ इंडिया में फवाद खान के लिए है, ऐसा उसका इक्विवेलेंट वहाँ पे कोई है जो इंडियन हार्ट थ्रॉब हो पाकिस्तानी वुमेन के लिए? इंडियन हार्ट थ्रॉब पाकिस्तानी वुमेन के लिए Honestly, मेरे लिए ऐश्वर्या राय, she's still very beautiful, I have to say. Even as a woman, I find her very, very attractive. और आज आपके लिए? Like माधुरी दीक्षित. अच्छा, अभी तक माधुरी दीक्षित. Yeah. They're classics, definitely. लेकिन they're still so beautiful, I have to say. I would ask the same question from you. I'm sure they'll say Fawad Khan. Let's see. I'm a big fan of Nayyar, so आवाज़ थोड़ी टूट रही है। ठीक है रवि, आप भी कोई ऐसा जवाब दे सकते हैं क्योंकि आवाज़ इतनी अच्छी क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का अगर यहाँ कोई, क्योंकि मैं फिल्में कम देखता हूँ, तो मुझे राहत फ़तेह अली खान साहब और आतिफ असलम, इनका ज़्यादा मुझे लगता है क्योंकि इनके गाने बड़े मशहूर हैं और हम लोग बड़े सुनते हैं इनके गाने यहाँ पे। और बाकी जो बहुत उम्दा लोग और बहुत ऐसे जो कि गुलाम अली साहब हैं या नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, इनका तो कोई जवाब नहीं है। आज भी हिंदुस्तान का हर इंसान जो है वो हमेशा सुनता है इनकी बातें और इनके जो नज़में हैं। अच्छा, जंग की बातें होती रहती हैं और आप से चारों से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, मुख्तसर आपने बताना है। आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि जंग या अमन को फ़रोग़ देने के लिए, टू मेक पीस हैपन, क्या करना चाहिए? देखिए, ओके, सो या जंग जो है, इट्स मतलब किसी भी सूरत में जंग किसी भी इशू का जो है वो सॉल्यूशन नहीं होती। तो जो पाकिस्तान जो है पिछले 2 डिकेड से, पिछले 20 सालों से कन्वेंशनल या प्रॉक्सी वार में एज अ कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है, तो जंग को या इनको मतलब थोड़ा पीछे करने के लिए या इनको जंग से निपटने के लिए या इसको अवॉइड करने के लिए बेहतर ये कि इंटरडिपेंडेंस, एक ट्रस्ट और ट्रेड मुल्कों के दरमियान की जाए, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज़ है ना ये ही गलत है। लाइक वी आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड इन आवर पॉलिसीज़। हम चाहते हैं, वी वांट टू सी, मतलब आवर सेल्फ, इस्लामाबाद, दिल्ली जो है ये चाहते हैं कि हम आर्म्स रेस में, न्यूक्लियर वेपन्स में वी वॉक टुगेदर, मतलब साथ साथ चलें, हम इतना हो। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द इकॉनमी, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ जिसको तरजीह दी जाती है वो आपकी पर कैपिटा इनकम होती है और जीडीपी होती है। यहाँ पे इट्स टोटली डिफरेंट। तो मेरे ख्याल में अगर हम अपनी भूली हुई शेयर्ड वैल्यूज़ को वापस उजागर करें तो पीस कैन। और एक तरीका शेयर्ड वैल्यूज़ का ये होता है कि एक आपस के मुल्क में हम जाएं, शहर देखें, लोगों से मिलें। नमीर, अगर आप जाना चाहें, कहाँ जाना चाहेंगी, कौन से इलाके? और यहाँ मैं चाहूँगी कि मधुलिका और रवि आप भी बता सकें कि अगर आप पाकिस्तान आना चाहें, कौन से शहर आना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? अगर मैं इंडिया गई तो यही जो 2 शहरों के बारे में जिनके बारे में हमने सबसे ज़्यादा सुना वो मुंबई होंगे और न्यू दिल्ली होंगे। इनमें मैं डेफिनेटली जाना पसंद करूँगी, इनके फेस्टिवल्स देखना पसंद करूँगी। ख़ास तौर पे आई एम सॉरी, मुझे नाम नहीं आता।
آپ دونوں نیو دلی میں، اگر آپ یہ آئیں وہاں نیو دلی تو آپ کیا دکھائیں گے روی اور مدھولیکا؟ کون سے علاقے لے کر جائیں گے؟ آئی تھنک ہسٹوریکل پلیسز تو ڈیفینیٹلی جن کے ساتھ ہم دونوں دیشوں کا بہت بڑا کنیکشن رہا، تو جو پرانی دلی وہ والا علاقہ ہے وہاں تو ضرور لے جائیں گے. چاندنی چوک والا جو علاقہ ہے، I think it's a beautiful place that really represents the shared history that we have. اور روی آپ؟ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہیں ہیں دلی میں، اور دلی میں جو بھی آئیں گے تو میں تو سب سے پہلے گزارش یہ کروں گا کہ جو بھی آئے وہ ہم لوگوں کے یہاں ہی رکے، اسے کسی ہوٹل یا کہیں اور رکنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں، اور جب بھی آئیں گے تو یہاں پہ بہت ساری ایسی ہسٹوریکل پلیسز ہیں، اور اس کے علاوہ جو میوزیمس ہیں یا ماڈرن آرٹ گیلریز ہیں وہاں پہ میں ضرور چاہوں گا کہ آپ لوگ گھومیں اور آپ لوگ چلیں. اور دلی کی جیسا کہ مدھولیکا نے بتایا کہ چاندنی چوک اور پرانی دلی، دریا گنج، یہ سب جگہیں تو گھومنے میں ماشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا، آپ کو اچھا لگے گا. اور اگر آپ پاکستان آئیں تو کون سے شہر دیکھنا چاہیں گے، کیا دیکھنا چاہیں گے؟ مجھے لگتا ہے میں پشاور اور کراچی آنا چاہوں گا، کیونکہ پشاور کے جو بریانی کی بھی بات کر رہے تھے اور کباب وہ بھی ہے، پلس پشاور کے بازاروں کا کافی ہسٹری میں ذکر بھی رہا ہے، اور وہ ایک جنکشن پوائنٹ کے طور پہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سلک روٹ اور یہ سب باتیں ہوئی ہیں، تو پشاور وغیرہ کی طرف ضرور جانا چاہوں گا ایک بار. اور اس کے علاوہ کراچی چونکہ ممبئی جیسا ایک شہر ہے جو کہ مطلب سیکنڈ موسٹ پاپولس سٹی ہے ساؤتھ ایشیا میں ممبئی کے بعد، تو مجھے لگتا ہے کہ کراچی بھی دیکھوں گا کہ کیسا ہے، وہ ممبئی کی طرح ہی پلانڈ ان پلانڈ ہے یا اس سے کچھ بہتر ہے یا کیا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں. میں یہ دونوں شہر ضرور گھومنا چاہوں گا. مدھولیکا آپ کون سے شہر دیکھنا چاہیں گی، کیا دیکھنا چاہیں گی؟ اگین بہت ڈیفیکلٹ ہے چوز کرنا. اگر مجھے ویزا ملا تو انشاءاللہ میں پورا پاکستان دیکھ کے ہی لوٹوں گی. اگر یہ دونوں آئے تو آپ پاکستان کے بارے میں کیا دکھانا چاہیں گے؟ پاکستان کے کون سی علاقے، جگہیں؟ گلگت، کشمیر، ڈیفینیٹلی ٹولی پیر جو پاکستان میں جس کو جیسے پاکستان میں کہا جاتا ہے کشمیر جنت پذیر، کشمیر میں ڈیفینیٹلی میں لے کے جانا چاہوں گی. ویزا مشکل سے ملے گا. ہاں کشمیر کے لیے. راج آپ کیا دکھانا چاہیں گے؟ میں تو I'll take them تھر پارکر لے جاؤں گا جو میرا اپنا علاقہ ہے وہاں پہ، سو دیٹ آئی کین ٹیل کہ ہمارے، کیونکہ تھر پارکر جو ہے وہ راجستھان سے ہمارا بارڈر ملتا ہے، تو ہم وہی چوڑے اور وہی کپڑے پہنتے ہیں جو راجستھان ادھر پہنے جاتے ہیں. تو اس وقت میرے خیال میں ان کو یہی دکھانا چاہیے جو ہم سب کو، ہمارے بیچ میں جو گیپس ہیں ان کو برج کر سکے. تو آئدر ان ٹرمس آف کلچر ہمارا سیم ہے، آ کے آئی ایم شیور کہ ان کو پتہ ہے ہمارا کھانا سیم ہے، بس ہمارے بیچ میں فاصلے کچھ زیادہ ہیں حالانکہ نیبر ہوتے ہوئے، اور ساتھ میں اسکردو اور جوسائے پلان جو ہیں وہاں پہ بھی ہے. اچھا یہ بھی جیسے میں نے مثال کے طور پر جب ٹویٹر پہ ڈالا تھا کہ ہم یہ نوجوانوں سے بات کریں، کوئی سوال ایسا ہو تو جنرلی ایسی بات ہو رہی تھی کہ دشمن ملک ہے ایسی، تو جو انڈیا میں پاکستان کے بارے میں میڈیا میں کیا پرسیپشن دیا جاتا ہے؟ مدھولیکا اور روی اگر آپ بتا سکتے ہیں. جی بالکل. انڈیا میں دیکھیے میڈیا تو ہمیں لگتا ہے کہ میڈیا حالانکہ کافی کچھ گورن کرتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک ہو وہاں پہ میڈیا کافی وہ ہوتی ہے، اور میڈیا میں تمام چیزیں ایسی ہی آتی ہیں پاکستان کے بارے میں جو کہ دہشت گردی اور باقی چیزیں پھیلاتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ پازیٹیو نیوز بھی ہے، لیکن وہ کبھی کبھی آتی ہے. فی الحال پاکستان کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے کو ہم لوگوں کو ورچوئل میڈیا سے ملتا ہے، جو کہ کسی کارپوریٹ سے یا کسی اور آرگنائزیشن سے گورن نہیں ہے. تو اب چونکہ انٹرنیٹ کا بازار بالکل کھلا ہوا ہے اور ہم لوگ اس پہ برابر جھانکتے رہتے ہیں، تو ہمیں وہاں سے کافی چیزیں پاکستان کے بارے میں ملتی ہیں جو کہ میڈیا اگر کچھ دکھاتی ہے تو اس کا اگر کچھ مت ہوتا ہے یا کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ ہمیں معلوم چل جاتا ہے اس سے. تو یہ ضرور ایک چیز ہے جو میں چاہوں گا کہ مطلب یہ ضرور آپ سے شیئر کروں کہ انڈیا میں جو لوگ ہیں ان کا پرسیپشن پاکستان کے بارے میں الگ الگ طرح سے ہے. تو کچھ لوگ جب کوئی ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو وہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان نے ایسا کر دیا، یا یہ ان کے ضرور ان کے مائنڈ میں آتا ہے کیونکہ میڈیا ایسا پورٹرے. مدھولیکا یہاں میں آپ سے بھی پوچھوں گی کہ انڈین میڈیا میں کیا کچھ مختصر اگر آپ تھوڑے الفاظ میں بتا سکتی ہیں پاکستان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ میڈیا میں موسٹلی اٹس رپورٹنگ، تو وہ زیادہ تر the voices are those of the state، تو اس لیے بہت biased ہوتا ہے نیچرلی.
So what happens is جہاں تک مجھے دکھائی دیتا ہے میرے فرینڈس سرکل میں and the youth of this country, they know very well to distinguish between the common people and the state. And I think that's very important among the people that distinction to be made. بہت اہم ہے جی. بہت بہت شکریہ مدھولیکا اور روی دلی سے اور اسلام آباد سے راج اور نمیر. لیکن وقت ہمارا ختم ہو گیا, ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد ہم ایک ایسے ایتھلیٹ سے ملاقات کریں گے جنہوں نے پاکستان کا سر بلند کر دیا فخر سے. ویلکم بیک ٹو دا شو. حال ہی میں برازیل میں منعقد پیرالمپکس میں 20 کروڑ پاکستانیوں کی لاج رکھی تو صرف ایک پاکستانی نے, اور یہی ایک پاکستانی 2008 کے بیجنگ اولمپک سے اب تک پاکستان کی لاج رکھتے رہے ہیں. پاکستان کے اس فخر پر ایک رپورٹ. ہم ہیں پاکستانی, ہم تو جیتیں گے, ہاں جیتیں گے, ہر میدان میں, ہر طوفان میں, ہر مشکل میں جیتیں گے. پاکستان کا فخر اور عظیم کھلاڑی حیدر علی گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے اس سپوت نے ریو ڈی جنیرو میں ہونے والے پیرا اولمپکس میں لانگ جمپ مقابلوں میں پاکستان کے لیے 81 کا تمغہ جیتا. بیجنگ پیرا اولمپکس میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا تھا. قابل فخر بات یہ ہے کہ ریو اولمپکس میں پاکستانی کھلاڑیوں کی وائلڈ کارڈ کے ذریعے شرکت کے برعکس حیدر علی نے اپنے زور بازو پر پیرا اولمپکس میں شرکت کی. انہوں نے ایشیا اوشیانہ پیرا اولمپک گیمز میں سونے کا تمغہ جیت کر اس کا حق حاصل کیا تھا. حیدر علی خود ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں بات کرنے کے لیے اپنی جیت کا اور جن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا حیدر. پہلے بتائیں, جب تمغہ آپ کو دیا گیا, جب ہمارا نیشنل اینتھم بجا, تو اس وقت کیا جذبات تھے؟ الحمدللہ جی, سب سے پہلے تو میں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں کی دعاؤں سے مجھے یہ کامیابی ملی. اور ظاہری بات ہے کہ جب اتنے بڑے ملک میں اور جہاں پر پوری ورلڈ اکٹھی ہو, ہمارا پرچم لہرایا جائے, تو اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کی اور بات کیا ہو سکتی ہے. میں بہت زیادہ خوش تھا کہ ہمارا پرچم ادھر لہرایا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کامیابی دی ہے. اور حیدر یہ بھی بات ہے نا کہ اولمپکس میں پاکستان وائلڈ کارڈ انٹری تھی, کچھ نہیں جیت پائے, لیکن آپ نے کوالیفائی کیا اور آپ نے تمغہ بھی جیتا. ہاں جی, 6 ماہ پہلے دبئی میں اوشیانیہ چیمپئن شپ میں یہ کوالیفائی راؤنڈ تھا, اور الحمدللہ میں نے وہاں گولڈ میڈل لے کر یہ کوالیفائی کیا تھا. اس کے بعد میں ریو پیرا اولمپکس میں پارٹیسپیٹ کر سکا. اور آپ لانگ جمپ اور 100 میٹرز ریس کرتے دونوں؟ ہاں جی, لیکن میں نے صرف لانگ جمپ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, 100 میٹر میں نے کوالیفائی نہیں کیا تھا. اور جو بیجنگ میں جو 2008 کے اولمپکس ہے اس وقت تو آپ نے سلور تمغہ حاصل کیا تھا اور ریکارڈ بھی بریک کیا تھا, اس کے تھوڑی سی تفصیل بتا سکتے ہیں؟ 2008 میں بیجنگ پیرا اولمپکس میں نے سلور میڈل حاصل کیا تھا اور ساتھ ورلڈ ریکارڈ بریک کیا تھا. میرا جمپ اور جو گولڈ میڈل ہوا تھا اس کا جمپ سیم تھا, لیکن میرا سیکنڈ بیسٹ اس سے 2 سینٹی میٹر کم تھی, جس کی وجہ سے مجھے سلور دیا گیا, اور ورلڈ ریکارڈ ہم دونوں کا سیم تھا. افسوس ہوتا ہے جب اتنے سے 2 سینٹی میٹر کے فاصلے سے ہار گئے, لیکن گولڈ نہیں ملا. لیکن پھر بھی جو برازیل ریو میں جو اس سال اولمپکس ہوئے تھے, وہاں تک پہنچنے میں بھی تو آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, وہ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں؟ جی, میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے. وہاں پر گراؤنڈ بالکل نہیں ہے, جو اگر ہے بھی 1-2 گراؤنڈ تو حکومت نے وہ پابندی لگائی ہوئی ہے, کیونکہ وہ گراؤنڈ ہے اسکول یا کالج کے. اور جتنے بھی پنجاب میں تقریباً اسکول کالج کے گراؤنڈ ہے, وہ حکومت نے پابندی لگائی ہے, وہ وہاں پر کھیلنے یا پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ملتی سیکیورٹی کی وجہ سے. ہاں جی, تو اس وجہ سے وہ پریکٹس میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, بالکل ہی نہیں کر پاتے, یا کسی پارک میں جانا پڑتا ہے یا کسی روڈ پہ ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. لیکن کمپٹیشن ہمارا انٹرنیشنل ہوتا ہے اور ٹریننگ ہم ڈسٹرکٹ لیول کی کرتے ہیں گھر پہ. یہ سب سے بڑا تو یہ مسئلہ ہے. اس کے بعد جب ہماری کتنے سلیکشن ہوتی ہے, ہم نے کہیں کمپٹیشن پہ جانا ہوتا ہے, تو پھر اسلام آباد میں جب کیمپ لگتا ہے اس میں ہماری تھوڑی اچھی ٹریننگ ہو جاتی ہے. اور ٹریننگ کتنے عرصے تک ہوتی ہے مقابلوں سے پہلے؟ ہاں جی, لیکن وہ تو زیادہ ہے, جتنی زیادہ ہم کر لیں اتنی ہمارے لیے اچھی ہوگی. سال 6 ماہ 8 ماہ کم از کم, جیسے پیرا اولمپک جتنا بڑا میگا ایونٹ ہے, اس کے لیے تو کم از کم 4-3 سال کا کیمپ لگے, تو پھر بندہ جا کر اپنی ابیلٹی یا اپنی اچھا سپورٹ دکھا سکتا ہے. تو آپ کے کوچ کون ہیں, کون آپ کو مدد کرتا ہے, تعاون کس سے ملتا ہے آپ کو؟ اسلام آباد میں جب کیمپ لگتا ہے پھر تو اکبر علی مغل ہیں, اسلام آباد کے رہنے والے ہیں, وہ ہمیں ادھر ٹریننگ کرواتے ہیں.
وہ بھی لاسٹ پہ جب ہمارا ادھر کیمپ لگ گیا. اس سے پہلے گجرانوالہ میں میں خود ہی کوچ ہوتا ہوں اور خود ہی سمجھ لے اپنی پٹ بناتا ہوں, خود ہی گراؤنڈ سرچ کرتا ہوں. تو یہ بہت مشکل ہے کہ گجرانوالہ میں رہ کر ساری ٹریننگ کرنا اور سارا کچھ ہینڈل کرنا, اور کسی وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں. مسائل ہی مسائل ہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان مسائلوں سے لڑ جگڑ کر میں پاکستان کے لیے میڈل جیتا ہوں. جو آپ ٹریننگ کرتے ہیں, جس مشکلات کو فیس کر کے آپ پہنچتے ہیں, یہ جو برونز ہے ایک طرح سے گولڈ ہوا تمغہ آپ کا. ہاں جی. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں باقی ممالک سے جو ایتھلیٹس آتے ہیں ان کو جس قسم کی تربیت دیتے ہیں, وسائل ان کے پاس ہیں, تھوڑا سا افسوس ہوتا ہوگا؟ بالکل جی افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو ہم پر امید 100% کی ہوتی ہے کہ ہمیں میڈل چاہیے, لیکن جب پیچھے دھیان مارے تو وہ کسی کو نہیں نظر آتا کہ ہم نے ان کو کیا وسائل دیے ہیں, ہمیں ان کو کہاں ٹریننگ کروائی ہے. ابھی ہمارے جو پڑوسی ملک انڈیا ہے وہ بھی ان کے 19 لوگ آئے تھے وہاں پر. ان 19 لوگ 6 ماہ آئرلینڈ میں ان کی ٹریننگ ہوئی تھی. وہاں سے ٹریننگ کر کے ڈائریکٹ وہ کمپٹیشن پہ آئے تھے, اور ہمیں 6 ماہ ادھر پاکستان میں نہیں ملتی ٹریننگ. اگر ہمیں بھی اس طرح کی لیول کی ٹریننگ ملے تو میں کہتا ہوں کہ جہاں پر ہم نے ایک برونز لیا ہے, گولڈ جتنا کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا, آپ کا وہاں جہاں تک میں نے پڑھا تھا کہ پیرالمپک سے پہنچتے پہلے آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اتنے وسائل ہیں کہ آپ جا پائیں گے یا نہیں. فیملی جو تو دور کی بات ہے کہ آپ کے فیملی کو لے کر جائیں. بس ہمیں یاد ہے کہ ابھی اکتوبر میں ورلڈ چیمپئن شپ ہو رہی تھی دوحہ میں, تو ہماری ادھر فائنل سلیکشن, انٹری, ایونٹ بائی انٹری, ہمیں سارا کچھ ہو گیا تھا. لیکن لاسٹ 18 کو میں پتہ چلا کہ فنڈنگ کی وجہ سے ہم نہیں جا رہے. 18 کون سی مہینے کی تاریخ؟ اکتوبر 2015. اچھا. ہاں جی, لاسٹ ڈے ہمیں پتہ چلا کہ ہم پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے. لیکن یہی چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے تب بھی 6 ماہ ٹریننگ کی تھی, خود اپنے آپ پر انویسٹ کر کے, خرچہ کیا سارا کچھ کر کے. لیکن یہ دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم اتنا میگا ورلڈ چیمپئن شپ بہت سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے, لیکن اس میں جب انٹری ہو گئی تھی لیکن حکومت کی وجہ سے ہمیں وہ کچھ نہیں ملا تو ہم نہیں گئے. اور ایک فیس بک کیمپین بھی چلایا گیا تھا تاکہ کچھ فنڈ ریزنگ ہو سکے. ہاں جی, لیکن میرا نہیں خیال اس میں ہمیں کوئی ایسا کوئی فنڈنگ ہوا تھا کیا. حیدر, ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. پاکستان کو فخر ہے اور دعائیں کر رہے ہیں آپ کی مزید کامیابیوں کی. لیکن اب کھیل کی دوسری خبر کو دیکھتے ہیں. ٹیسٹ کرکٹ میں نمبر 1 پوزیشن حاصل کرنے پر پاکستان کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے ٹیسٹ چیمپئن شپ میز دی گئی ہے. چیمپئن شپ میز دینے کی تقریب لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہوئی, جہاں آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو نے کپتان مصباح الحق کو میز دی. کرکٹ شائقین کی انتظار کی گھڑیاں آخرکار ختم ہوئی اور ٹیسٹ چیمپئن شپ میز پاکستان کے حصے میں آ ہی گئی. اس موقع پر کپتان مصباح الحق کا کہنا تھا کہ یہ ان کے کیریئر کا سب سے بڑا دن ہے اور ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کے لیے فخر کرنے کا وقت ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے 2010 کے بعد سے تمام میچز ملک سے باہر کھیلنے ہیں, لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی انٹرنیشنل کرکٹ جلد سے جلد بحال ہو. آئی سی سی کی جانب سے 2003 میں اس عالمی درجہ بندی کا آغاز کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم ٹیسٹ فہرست میں پہلا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے, لیکن اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو نیوز وائز کا فیس بک پیج حاضر ہے. اس کے علاوہ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @امبرارشمسی اور نیوز وائز کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے @newswise_dawn. دیکھتے رہیے ڈان نیوز مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے.